اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بیان کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے 2 پارٹ میں کچھ حالات بیان کر چکی ہوں۔ آج میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کروں گی، جیسا کہ ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خلق کے لیے، سبق آموزہ واقعہ اور طریقہ ہدایت۔ اور اس ویڈیو سے آپ کو کیا حاصل ہوا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ظاہر مخلوق اور باطن خلق کے لیے ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کے لباس کا پتہ چلا، ٹاٹ سے بھی زیادہ خردرہ محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حذا الخق و حذا لحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے، لیکن حق کے لیے یہی خردرہ ہے۔ دانش مند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے ان کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کا کیا علامت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے، اور جو 2 برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے قبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے قبر پر نزاع نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ آموزہ واقعہ۔ ایک دفعہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ نے ہی چرائی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسرے جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کرنے لگا، لیکن آپ نے فرمایا، ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کے اس میں گرامی کا معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص بھی آپ کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے ساتھ ہوا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نامودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ لیکن آپ نے پرانا لباس نہیں، بلکہ جو آپ نے قیمتی لباس زیب تن کیا تھا وہ لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ طریقہ ہدایت۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے؟ اس نے عرض کیا، یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے رانی قلبی میرے قلب میں اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دے دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح سے اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے عنایت کا طلب ہوا۔ اس وقت
حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور ہوش و حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے عنایت کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے عنایت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں سے ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے، کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، اس سے آگے کی تفصیل آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ پارٹ 3 ہے، پارٹ 4 آپ کو جلد ہی مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔